ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کی راہ اختیار کی۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکار خل کے ساتھ امتیازاتی حاضر خدمت ہے۔ آج ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے جو ناظرین آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جیل کے اسپتالوں میں صحت مند قیدیوں کی انٹری، یعنی جو قیدی اور اولاتی صحت مند ہوتے ہیں انہیں جیل کے ہسپتالوں میں کیوں داخل کیا جاتا ہے، وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں جن کے پیش نظر انہیں داخل کیا جاتا ہے۔ تو میرے مشاہدات کے مطابق آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جیلوں میں صحت مند قیدی جو ہیں وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے وہ داخل ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر جو جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، کسی نے کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہوتا ہے، بعض ہاؤسنگ سوسائٹیوں والے لوگ جو ہیں لوگوں کے پیسے کھا جاتے ہیں پلاٹوں کے لین دین کے سلسلے میں، یا نیب کیسز میں جو لوگ آتے ہیں تو انہوں نے بڑے بڑے فراڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ پھر جب جیل میں آتے ہیں تو انہیں بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ بیرکس میں تو بڑی رش ہوتی ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بیرکس میں، ایک بیرک میں میرے خیال میں 80 سے 90 قیدیوں کی رہنے کی جگہ ہوتی ہے، لیکن آج کل بعض جیلوں میں تو 200 سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو وہ بیرکس میں ایک جگہ ہوتی ہے، وہ لمبا سا کھڑا بنا ہوتا ہے، اس پہ تو جگہ نہیں ہوتی، تو پھر نیچے سے جگہ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں موٹر وے۔ موٹر وے پر بھی قیدیوں ولادیوں کو رہنا پڑتا ہے، تو وہ وہاں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ 2-3 واش روم ہوتے ہیں 200 بندے کے لیے، تو اندر ہی انہوں نے انگیٹھیاں بھی جلائی ہوتی ہیں، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ جو لوگ کروڑوں اربوں کا فراڈ کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، یہ پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جیل کے اسپتال میں داخل ہو جائیں۔ وہاں چونکہ علاقہ سیل بھی ہوتا ہے، سیل نہ بھی ہو تو جو وارڈ ہوتی ہے اس میں بیڈ لگے ہوتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے چلنے پھرنے کی بھی آزادی ہوتی ہے، اور وہ وہاں پہ رش بھی نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیلوں میں جو میڈیکل افسر ہوتے ہیں انہوں نے عام طور پر جو جیل ملازمین ہوتے ہیں وہ بطور ڈسپینسر بھی کام کرتے ہیں، کوئی میڈیکل افسر کا عدلی بھی ہوتا ہے، تو وہ ان کے تھرو وہ جو ہے سارا لین دین ہوتا ہے۔ تو وہ جیل کے جو ہے اسپتالوں میں اس طرح کے فراڈ میں جو آتے ہیں لوگ، وہ لاکھ لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ دے کے وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ جیلوں کے اسپتالوں میں یعنی کوئی 20% بھی مریض نہیں ہوتے ہیں، ان کے زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ لوگوں سے فراڈ کر کے آئے ہوتے ہیں، تو وہ صرف آرام و راحت کے لیے جیل کے اسپتال میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ سارا لین دین جو ہے وہ جیل کے جو میڈیکل افسر کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈسپینسر اور عدلی وغیرہ، ان کے تھرو کرتے ہیں۔ اب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سارا جو معاملہ ہے جیل سپرنٹ کے علم میں نہیں ہوتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب پہلے تو تھا کہ محکمہ جیل خانہ جات کے انڈر تھے وہ جتنے بھی جیلوں کے اسپتال تھے، لیکن اب کچھ عرصہ سے پنجاب حکومت نے محکمہ ہیلتھ کے انڈر کر دیے ہیں۔ گو کہ محکمہ ہیلتھ کے انڈر ہے، لیکن انتظامی طور پہ تو جو میڈیکل افسر ہوتا ہے، جو 1-2 ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ جیل سپرنٹ کی نگرانی میں کام کرتے ہیں، اس کے انڈر ہوتے ہیں، تو وہ سارا کچھ وہ ان کے علم میں ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کسی جیل میں مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ دورہ آ رہا ہے، دورے سے مراد یہ کوئی باہر سے ٹیم آ رہی ہے، کوئی افسر آ رہا ہے، تو وہ اس طرح کے جو مریض ہوتے ہیں پھر ان کو یہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ ان کے آنے سے 1 دن پہلے بیرکس میں بھیج دیتے ہیں، اور باقاعدہ جو رجسٹر ہے وہ نیا بن جاتا ہے تاکہ وہ رجسٹر چیک کریں بھی کون کون وہاں پہ داخل ہے، تو ان کا وہاں پہ اندراج ہی نہیں ہوتا نئے رجسٹر میں، وہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کا ہی اندراج ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی دورہ جو ختم ہو جاتا ہے تو وہ پھر وہی جو لوگ لین دین کر کے جیل کے اسپتال میں داخل ہوتے ہیں ان کو واپس لایا جاتا ہے، پھر وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سیشن جج بھی دورہ کرتے ہیں، ہائی کورٹ کے ججز بھی دورہ کرتے ہیں، ہوم سیکرٹری ایڈیشنل ہوم سیکرٹری بھی کرتے ہیں، اعلیٰ افسران کرتے ہیں، تو وہ اس طرح نہیں پکڑا جا سکتا۔ اب اس کا طریقہ کار یہی ہے، ہاں اگر کوئی چاہے ہوم سیکرٹری یا ایڈیشنل ہوم سیکرٹری یا حکومت چاہے کہ اگر کسی جیل میں انہوں نے پکڑنا ہے کہ اس طرح کی بے قاعدگی ہو رہی ہے،
تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ کسی کو بھی نہ بتائیں، یعنی ایون جیلوں کے جو انسپیکٹر جنرل ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی، یا ڈی آئی جیز کو جو ریجن کے ہوتے ہیں کسی کو بھی نہ پتا ہو۔ ہوم سیکرٹری یا ایڈیشنل ہوم سیکرٹری اپنے ساتھ 2-3 جو اہلکار ہیں یا افسر لے کے رات کو آ کے اچانک چھاپا ماریں تو سب کچھ یہاں ہو جائے گا، سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ جنہوں کے اسپتالوں میں آیا واقعی مریض ہوتے ہیں یا صحت مند قیدیوں کو رکھا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ جب بھی دورہ کریں تو انسپیکٹر جنرل کو بھی اطلاع نہیں ہونی چاہیے، ڈی آئی جیز کو بھی نہیں، جنہوں کے جو ڈی آئی جی ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہونا چاہیے کہ دورہ آ رہا ہے، بالکل سے بالکل ٹاپ سیکرٹ رکھا جائے، تو یہ ساری جو بے قیدیاں جیلوں میں ہوتی ہیں وہ پکڑی جا سکتی ہیں۔ آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، اللہ حافظ۔